تم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا وقت ہوگا اور مقررہ وقت آن پہنچے گا تو تمہیں یہ دو نشانیاں ضرور واضح کی جائیں گی تاکہ تم سمجھ سکو تمہارے حق میں معجزہ ہونے والا ہے اور کوئی خاص بھلائی تمہارے قریب ہے۔ اللہ پاک اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب ٹوٹے ہوئے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کا نظام شروع ہونے لگتا ہے اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش گزار کر دکھائی جاتی ہیں اور کچھ کو جلد دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر نہیں ہوتی ہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہیں وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھین لیا گیا ہے اور تم سے واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کی بے قراری میں تم اس کے حضور سجدہ ریز ہو سکو۔ تمہیں اس مہربان رب کے آگے جھکنا ہوتا ہے کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہو نا تو اس وقت تمہارے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے تمہارے لیے کھول دیتا ہے، مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں تمہارے بہترین وقت پر عطا کروں گا۔ اللہ پاک یقیناً عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب اکثر تمہارے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ آخر میرے ہی نصیب میں اتنی آزمائشیں کیوں لکھی گئی ہیں؟ یاد رکھو تمہارے رب نے ہر انسان کا نصیب لکھ رکھا ہے۔ پہلے سے ہی لکھی ہوئی تقدیر میں رد و بدل صرف دعا کے ذریعے ممکن ہے۔ ہر کسی کی خوشی اور غم کا سبب اللہ نے الگ رکھا ہے۔ تم کبھی مایوس ہو کر کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کا فیصلہ مت کر لینا، کسی کا اچھا نصیب دیکھ کر برے شکوے مت کرنا، اور کبھی کسی کا برا دیکھ کر اچھے ہونے کا دعویٰ مت کرنا، بلکہ اپنی کہانی پر توجہ دے کر صبر اور یقین کے پابند رہنا، کیونکہ تم سے چھن کر کسی کو نہیں ملے گا۔ جو تم سے لے لیا گیا ہے وہ تمہیں بہترین وقت پر عطا کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں، ان میں کوئی بھی کمی اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے، اور جو اندیشے آج تمہیں لاحق ہیں اور جن آزمائشوں سے آج تم گزر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی تو تم بہت غلط سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے بہترین راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ ہے یا کسی چیز کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، سنو تمہیں صبر کرنا ہے اور تمہیں چھوڑ جانے والے کو اپنے غصے اور غضب اور رنج و عالم دکھا کر کبھی مطمئن نہیں کرنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور سجدہ ریز ہو، تم اس سے مانگو تاکہ کوئی راہ نکل سکے۔ بعض اوقات غیر اللہ کا عشق تمہارے دل کا عذاب بن جاتا ہے تو تم اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جانا۔ اللہ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کر دے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لے لیا ہے جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو عنقریب اللہ تمہیں ایسا نوازے گا جس کے پانے کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر تم اللہ سے اپنی من پسند خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہو تو تم یہ 3 کام آزما کر دیکھ لو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی ہی بن جاؤ جس سے روشنی گزرے اور دوسروں کو فائدہ دے،
اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا تمہاری اپنی منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک جب تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نوازتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں دین کی سمجھ دینا شروع کرتا ہے۔ تمہیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ جو کچھ تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے اور جو چیزیں تمہارے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب مجھے بہترین راستہ ضرور دکھائے گا۔ تو جان لو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس کی دعاؤں پر اللہ پاک جلد کن فرمانے والا ہے اور جس کی دعاؤں پہ اللہ پاک راضی ہو چکا ہے۔ بس تمہیں صبر کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا ہے تو ان قریب تمہارے لیے بھی معجزوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔